الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے دین محمدی ہی دین ابراہیمی ہے۔ آج کی گفتگو بھی ذرا سا ہٹ کر کے ہوگی اور یہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیمینار یا اکیڈمک ٹائپ کی آج کی گفتگو ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر کچھ عرض و معروض پیش کروں، اپنے طریق کے مطابق اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک۔ محترم مصلیان کرام، یقیناً مساجد میں جمعہ کے دن ہر طرح کا طبقہ ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایک درمیانی مزاج رکھنے والے، علم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کم پڑھے لکھے حضرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یقیناً خطبہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی گفتگو میں ہر طرح کے طبقے کا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان تینوں طبقوں کا خیال کرے، نہ ہی تقریر صرف عامیانہ ہو، عوامی ہو، بلکہ اہل علم جو ہیں وہ اہل علم بھی اس تقریر سے استفادہ کر سکیں۔ اور جیسا کہ پڑھے لکھے حضرات جانتے بھی ہیں کہ جو علمی تقریر ہوتی ہے اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، اس میں مزاح اگر آپ کھوجیں گے، لطف اور ذائقہ اگر کھوجیں گے تو وہ چیزیں نہیں ملنے والی ہیں۔ تو آج کا جو عنوان بھی میرا بڑا اہم عنوان ہے، اور پہلی بار میں اپنے 16 سالہ اس مدت میں جو یہاں ہوں، بلکہ یوں کہہ لیں اگر بامبے کی مدت بھی ملا لیں تو کہہ لیجئے کہ تقریباً 25 سے 26 سالہ بیان میں کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے۔ میں کل سوچ رہا تھا جمعے کے بعد کہ کس موضوع کو ٹچ کیا جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ریلیٹڈ ہی کوئی موضوع ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میری توجہ اس طرف گئی کہ کیوں نہیں اس کی وضاحت کی جائے کہ دین ابراہیمی کیا ہے اور دین محمدی کیا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں کیسی گہری نسبت ہے، گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ آج کا موضوع ہے کہ دین محمدی ہی دین ابراہیمی ہے، جسے ہم ملت ابراہیم، ابراہیمی ملت یا دین ابراہیمی کہتے ہیں، وہ وہی ہے جس کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں، دین یہود، دین نصارہ اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں مذاہب کے مورث سے اعلیٰ حضرت ابراہیم تھے، اسی لیے حضرت ابراہیم کو قرآن میں امام الناس کہا گیا ہے، لوگوں کا امام۔ ہم لوگ مسجد کے امام ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے لوگوں کا امام کہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ
قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا، تو فرمایا بے شک میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حقیقتاً دین یہود کی بھی امام ہیں، دین نصارہ کی بھی امام ہیں، اور دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امام ہیں۔ میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ وہ سب حضرت ابراہیم کو ماننے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حقیقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور ان کے نقش قدم کو چومنے والے مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں ہے، کوئی دوسری جماعت نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی اسی جامعیت کی بنیاد پر کیونکہ وہ تینوں مذاہب کے بانی ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ تینوں مذاہب جو نکلے ہیں وہ ایک طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعہ نکلے ہیں۔ اسی جامعیت کی بنیاد پر قرآن نے حضرت ابراہیم کو تنہا امت کہا ہے۔ بڑی غور کی بات ہے، امت پوری ایک جماعت کو کہتے ہیں نا، امت محمدیہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، کسی ایک ذات کو امت نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے فضل و کمال، ان کی بزرگی، ان کے مرتبے، ان کی شان قلیلی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنہا امت کہا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم ایک پوری امت تھا، اللہ کا فرما بردار اور تمام راہوں سے ہٹا ہوا۔ اسی طرح آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے، نبیوں کا باپ ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دوسرے بیٹے چھوٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور پھر بعد کی نسلوں میں بھی نیچے تک دیکھتے چلے جائیے، پوری انبیاء کی ایک بارات نظر آتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو ان کی نسل سے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، اور جنہوں نے کہہ لیجئے کہ پوری طریقے سے دین ابراہیمی کی تجدید کی، ابراہیمی مشن کو زندہ کیا، ملت ابراہیمی کے نمائندہ بن گئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے قدیم عراق میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم ایک صاحب کتاب پیغمبر تھے، جیسا کہ سورۃ الاعلی میں صحف ابراہیم و موسیٰ کے ذریعہ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب آج محفوظ نہیں، اور اسی طرح بقیہ جو تین مذاہب کے انبیاء میں سے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام صاحب کتاب پیغمبر تھے، تاہم ان کی کتابیں بھی آج پوری محفوظ حالت میں نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ملتی ہیں۔ لیکن یہ صحف ابراہیم ہے، کم از کم یہ میں نے نہیں سنا ہے کہ کسی لائبریری میں یا کسی میوزیم میں یا کہیں کسی جگہ وہ محفوظ ہو، اس کا وجود نہیں ملتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری طریقے سے اس کا تذکرہ صحف ابراہیم کو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کو قرآن کی شکل میں زندہ رکھنا تھا، کیونکہ اسلام دین ابراہیمی ہے، اور جس قدر تذکرہ مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان قرآن میں بیان کی گئی ہے، دیگر نبی کی آئی بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ اولو العزم نبی اور رسول جو ذات ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا کہ آپ ملت ابراہیم کی تائید و توثیق فرمائیں،
ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یعنی پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیمی کی پیروی کریں، اور جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرک نہ تھے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ کا مشن دین ابراہیمی کی تجدید کا مشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین ہر اعتبار سے ایک محفوظ دین ہے، ہر اعتبار سے ایک محفوظ دین ہے، اور اب حق کے متلاشی کو اسی دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اب اللہ کا دین اپنی محفوظ حالت میں صرف دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ مکہ کے قریش اگرچہ عملاً شرک پر قائم تھے، لیکن وہ اپنے مذہب کو حضرت ابراہیم کے ساتھ وابستہ کرتے تھے، اس لیے وسیع تر پہلو سے قریش بھی اس خطاب میں شامل ہے۔ یہود و نصارہ اس خطاب میں براہ راست طور پر شامل تھے، اور قریش بالواسطہ طور پر۔ واضح رہے کہ ہر دور میں اس کے ذریعہ سے آئے ہوئے دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یقیناً کوئی نیا دین نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی بھی، اور نبی کے ساتھ ساتھ وہ رسول بھی پہلے تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تک یہ سارے کے سارے حقیقتاً جس دین کو لے کر کے آئے وہ دین اسلام ہی تھا۔ لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو وہ تجدید دین کے لیے تشریف لائے، اور پوری طریقے سے تمام دینوں کی خصوصیات اس دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں موجود تھی، اس لیے اس دین کو دین محمدی نام نہیں دیا گیا بلکہ دین اسلام نام دیا گیا۔ اور اب حقیقتاً یہ دین اسلام اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، یعنی تمام جو انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے ان تمام خوبیوں کے ساتھ آج اسلام ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے۔ تو واضح رہے کہ ہر نبی کے ہر دور میں اس کے ذریعہ سے آئے ہوئے دین کو وہ دین اسلامی کہا جاتا تھا، اور عند اللہ وہ مقبول تھا، اور یکے بعد دیگرے وہ منسوخ ہوتا چلا گیا۔ بس اس لحاظ سے دین ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی ہے، اور حنیف اسی دین اسلام کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف اور مسلم ہونے کا اعلان فرمایا، اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے کہا وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آخر میں جب یہ سلسلہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ٹھہرا تو دین حق، دین حنیف یعنی دین خالص، دین ابراہیمی اور دین اسلام دین محمدی کا نام و لقب بن گیا، اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ البتہ شریعت مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثقلین مشتاق صاحب خالی شاعری سمجھتے ہیں کہ تقریر بھی میری سمجھتے ہیں؟ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ذرا گردن ہلایا کرو یار، سر اونچا رکھے، چہرے پر بشاشت لائیں، گردن ہلائیں تو ہمیں پتہ لگے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ بھینس کے آگے بین بجائے، بھینس بیٹھی پگورائے، سانپ کے آگے اگر بین بجایا جائے گا تو سانپ جھومنے لگتا ہے، لیکن اگر کوئی بھینس کے آگے بین بجائے تو بھینس جھومے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو بین کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ سانپ بین اور بانسری کی سر کی اہمیت کو سانپ سمجھتا ہے تو جھومنے لگتا ہے، اور بھینس کو یہ سمجھ نہیں ہے تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بجاتے رہو، وہ بیٹھے ہوئی جو ہے وہ چباتی رہے گی، منہ چلاتی رہے گی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔
تو میں آپ لوگوں کو چہروں کو دیکھتا ہوں. آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ بیٹھے ہوئے عمرے ہیں, ہے نا, اور کسی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں. یہاں پر کوئی وظیفہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں, ہے نا. اس میرے وظیفے کو سنیں, وظیفے سے زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. میں بار بار کہتا ہوں, یہ تسبیح پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کی جگہ نہیں ہے. شروع میں جب میں آیا تھا یہاں, تو پہلے دوسرے سال بہت کوئی قرآن کی تلاوت کرنے میں لگا ہوا ہے, کوئی تسبیح صاحب پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں تو ختم ہو گئی. جو پرانے لوگ ہیں کہ اس وقت جب بیان چل رہا ہو تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر سنت پڑھے. سنت کے لیے اجازت اسی لیے بعد میں دی جاتی ہے کیونکہ یہ بیان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ سنت چھوڑ کر کے بعد میں پڑھیں گے آپ, پہلے بیان سننا ہے کیونکہ بیان کی اہمیت کم نہ ہو. کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے. کوئی آپ کو تسبیح و تحلیل نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ اللہ اور رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہے. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس لیے توجہ کے ساتھ, مارے باندھے نہیں. اس لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یقیناً گردن ہلائے, اور نہیں سمجھ میں آتی ہے تو بعد میں سوال بھی کر لیں گے, ہے نا. اگر یہاں پر سوال نہیں کر سکتے ہیں تو بعد میں سوال کر لیں گے. کہ یہ بہت آخر میں نتیجہ نکالنے والا ہوں اور بہت اہم بات بتانے والا ہوں. یہ اس کے لیے میں ایک طریقے سے تمہیدی مزاج چل رہا ہے اور یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دین ابراہیمی کی کیا اہمیت ہے, اور دین ابراہیمی مکمل قرآن میں ہے یا مکمل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ آپ دیکھیں کہ جو حج کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں, حج میں قدم قدم پر سنت ابراہیم ہے. سنت ابراہیمی کا جلوہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے تو حج کے موقع پر نظر آتا ہے. یہاں تک کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے کہ نہیں ہے؟ درود ابراہیمی ہے. ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی ہر صاحب حیثیت مسلمان پر واجب ہے. یہ قربانی بھی سنت ابراہیمی ہے. اسی طریقے سے پوری ایک فہرست ہے, ایک لسٹ ہے, اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے جو سنت ابراہیمی ہے. آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ کہیں یہ موجود ہو کہ یہ کام کرنا جو ہے وہ سنت موسوی ہے, اسلام میں یہ کام کرنا سنت عیسوی ہے, یہ کام کرنا سنت اسحاقی ہے, یہ کام سنت یوسفی ہے. نہیں, سنت محمدی کے بعد کوئی سنت کا جلوہ نظر آتا ہے تو سنت ابراہیم کا جلوہ نظر آتا ہے کیونکہ یہی دین محمد بھی ہے اور یہی دین ابراہیم بھی ہے. اور کیوں کرنا ہو, کچھ الگ بھی نہیں ہے, کچھ الگ بھی نہیں ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور علیہ السلام کے دادا, اور جب دادا کہا جاتا ہے نا, جد کہا جاتا ہے تو صرف ڈائریکٹ دادا نہیں ہوتا ہے, پر دادا, چھکر دادا, لکڑ دادا, سب کو دادا ہی کہتے ہیں, سب کو جد کہتے ہیں. تو پوتے کا نام محمد ہے اور دادا کا نام ابراہیم ہے. اس لیے یوں اگر کہہ لیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محمد کی شان دکھانے کے لیے ان کے دادا ابراہیم کے نام کو بھی زندہ کر دیا ہے. نام ابراہیمی کا جلوہ بھی اگر نظر آ رہا ہے تو یہ صدقہ محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نا. جب حضرت حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم کے بارے میں تو سنتے رہتے ہیں, جو ڈائریکٹ دادا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے, ان کی یہ شان تھی کہ ان کے نور کو دیکھ کر کے حال یہ ہوا کہ ابرہہ بادشاہ کھڑا ہو گیا استقبال میں, بڑی آؤ بھگت کی, معاشرے کے لوگ, سوسائٹی کے لوگ ان کی اس قدر عزت کیا کرتے تھے, جبکہ نہ حضرت عبد المطلب نبی تھے نہ حضرت ہاشم نبی تھے. ہاشم اور عبد المطلب نبی اور رسول نہیں تھے تو اللہ نے حضور کے صدقے میں ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سوچو تو صحیح, وہ ابراہیم جو اللہ کے خلیل تھے, اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دادا تھے, جد اعلیٰ تھے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے نا. اس وقت چونکہ جمعہ کا جو وقت ہوتا ہے نا وہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو, جلسے والی تقریر یہاں نہیں ہوتی ہے.
جمعہ کے دن تقریر کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور جلسوں میں تقریر کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے. اس لیے جمعے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اصلاً ان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے. گرچہ میں جلسوں میں بھی تقریر کرتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات ایسی کی جائے جو لوگوں کے سمجھ میں آ جائے, دین کی بنیادی اور بیسک باتیں کی جائیں اور وقت کے نزاکت کے اوپر گفتگو کی جائے, نہ یہ کہ صرف واہواہی لوٹنے کے لیے اور جھوٹی شان بٹورنے کے لیے گفتگو ہو. آج جس طریقے کے جلسے اور جس طریقے کی تقریریں ہو رہی ہیں ان کو دیکھ کر بس سر پیٹ لینے کو دل چاہتا ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. تو عزیزان محترم, میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کو ملت ابراہیم اس قدر عزیز ہے, اور کیوں عزیز ہے واضح کر دیا. اللہ کو ملت ابراہیم کیوں عزیز ہے؟ اس لیے عزیز ہے کہ جب محمد عزیز ہے, محمد کا دادا کیوں نہ عزیز ہو, ہے نا. جب یہ میرا محبوب ہے تو پھر وہ جو جد اعلیٰ ہے ان کا یوں کیوں محبوب نہ ہو. یہ ساری کرم نوازی حضرت ابراہیم کے اوپر اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے, وہ جان رہا ہے اپنے علم سے کہ یہ میرا ابراہیم وہ ہے کہ جس کی نسل سے میرا آخری محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے, جو طٰہٰ و یاسین ہوگا, جو شفیع المذنبین ہوگا, جو خاتم النبیین ہوگا, جو رحمت للعالمین ہوگا, جس کی یہ شان ہوگی. اس لیے ساری توجہ اور سارے کرم کی جو بارش ہو رہی ہے وہ حضرت ابراہیم کے اوپر ہو رہی ہے, اور ان کی ملت کو بھی, ان کے دین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب بنایا ہوا ہے. چنانچہ اس قدر عزیز ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا ہے اور آخرت میں بھی وہ نیکو کار میں سے ہے. یہ تمام تمہید ہو گئی, بات سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہوں. آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن سے یہودیوں کو بھی نسبت اور تعلق ہے, نصرانیوں کو بھی نسبت اور تعلق ہے, اور ہم مسلمانوں کو بھی نسبت اور تعلق ہے. لیکن ان کا معاملہ صرف یہ ہے, اور بلکہ آگے ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ کفار جو مکہ تھے وہ بھی نسبت اور تعلق کا اظہار کیا کرتے تھے. لیکن نسبت اور تعلق کا اظہار کرنا, دعویٰ کرنا کچھ اور ہے, عملی طور پر اس سانچے میں ڈھل جانا کچھ اور ہے. عملی طور پر واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والی کوئی قوم اگر ہے اور کوئی دین اگر ہے تو وہ مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں. لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو دام فریب میں لانے کے لیے, شکار بنانے کے لیے, نشانہ بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور طرح طرح کی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں. چنانچہ غور و فکر کرنے کے بعد امریکہ کی جانب سے, اور امریکہ کی جانب سے کیا کہا جائے, وہ پورا امریکہ اور امریکہ کا پریزیڈنٹ کوئی بھی بیٹھے وہ سب یہود کے پنجے میں ہے, یہود کے قبضے میں ہے. وہ اسکیم عالم عرب کے سامنے پیش کی گئی کہ بھائی ہم لوگ سب کے سب ابراہیمی ہیں, کہیں نہ کہیں ہم لوگ سب کے سب ابراہیمی ہیں. یہود بھی ابراہیمی ہیں, عیسائی بھی ابراہیمی ہیں, اور آپ بھی ابراہیمی ہیں. تو کیوں نہیں ہم جو ہے ایک ابراہم اکارڈز یعنی ابراہیمی معاہدہ طے کر لیں. ایک ابراہیمی معاہدے کے تحت ہم مل جل کر رہیں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اس کی تمام تفصیلات کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں مختصراً. یہ ابھی چند سال قبل امریکہ اور اسرائیل نے, یہ 2020 کی بات ہے غالباً, کہ امریکہ اور اسرائیل نے عرب ممالک کو شیشے میں اتارنے کے لیے یہ ابراہیم معاہدات یعنی ابراہم ایکارڈز کا نام جس کو دیا گیا ہے, ایک نہایت فتنہ انگیز شوشہ چھوڑا کہ بھائی ہم سب لوگ ابراہیمی ہیں اور اس کے تحت ایک معاہدہ کرتے ہیں. یہ بڑا ہی
کہہ دیجئے کہ شوگر کوٹڈ معاملہ ہے، میٹھی گولی ہے، خطرناک میٹھی گولی ہے، جو کسی شوگر پیشنٹ کو دی جائے تو وہ آہستہ آہستہ گھل کر ختم ہو جائے۔ یہ اس کے تحت تفصیلات بیان کرنے کے بجائے میں آپ کو یہ اتنا بتا دوں کہ مذہبی لباس پہنا کے اسرائیلی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا، ان سے سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی اور توانائی کے ساتھ ساتھ حربی تعلق استوار کرنا، اور ایران کو تنہا کرنے کے لیے اور فلسطین کو تنہا کرنے کے لیے یہ ایک معاہدہ ہے کہ کسی طریقے سے عربوں کو ہم اپنے شیشے میں اتار لیں، اور اس کے بعد یہ فلسطین بھی تنہا پڑ جائے، ایران بھی تنہا پڑ جائے، اور آہستہ آہستہ ہم کو سب کو شکار کرتے چلے جائیں۔ جی ہاں، یہ وہ سازش ہے کہ ان لوگوں نے مختلف طریقے سے سب سے پہلے لیبیا کو نشانہ بنایا، پھر عراق کو نشانہ بنایا، پھر اب ایران پر حملہ یہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایران کے خاتمے کے بعد یہ اگر دیوار اگر گری ہے تو عرب ملکوں کی بھی خیر نہیں ہے۔ آج جو اس بھارت کی دھرتی پر جو ہندوتوا طاقتوں کی حوصلے، RSS والوں کے جو حوصلے جو بڑھے ہوئے ہیں، اور آہستہ 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 روزانہ ایک نہیں بلکہ کئی کئی مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر اتیاچار اور مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ صرف ہندوستان میں ہے اور ہندوستانی معاملات پر ایسا ہو رہا ہے؟ جی نہیں، یہ اصلاً معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کوئی مرکز نہیں رہ گیا ہے، اور مسلمانوں کی جو اصل طاقت تھی اور جو عرب ممالک تھے وہ سب کے سب خود اسرائیلی یہودیوں اور نصرانیوں کے شکنجے اور چنگل میں چلے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ عرب ممالک کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، انہیں پوری طریقے سے ہمارے حلیف نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس لیے بھارت کی دھرتی پر بھی اگر ہم مسلمانوں پر دباؤ بناتے چلے جائیں گے اور انہیں ختم کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو کوئی ملک ہمارے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسجدوں پر مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، کس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ آج کے ایسے زمانے میں کہ جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، منٹوں میں ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے۔ کیا عرب والوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھارت کی دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کیسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کس طریقے سے قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے عبادت خانوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے۔ اور اب حکومت نہیں، اب تو صورتحال یہ ہے کہ حکومتی غنڈے جو ہیں وہ سامنے آ کر مسجد کو بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر تم نے بند نہیں کیا تو ہم تالا لگا دیں گے اور ہم ایسا کر دیں گے۔ اور مسلمان بے بس اور مجبور ہے، اور یہ بے بسی اور مجبوری صرف اسی بنیاد پر ہے کہ مسلمان اپنی جڑ سے کٹ چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ رمق ایمان کی ہمارے اندر باقی نہیں رہ گئی، وہ جذبہ اسلامی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ جو ہماری مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں بس یہ کہتی ہیں کہ ہم کورٹ جائیں گے، ہم مقدمہ کریں گے، ہم FIR کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ صاحبو، کس سپریم کورٹ کی بات کرتے ہو؟ کس ہائی کورٹ کی بات کرتے ہو؟ کس چیف جسٹس کی بات کرتے ہو؟ کس انصاف اور کس فیصلے کی بات کرتے ہو؟ یہ سب کے سب آج ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ آج کل رات میں نے دیکھا مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب سے متعلق ایک خبر تھی کہ انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جس کے وہ خود نائب صدر ہیں، اس کے صدر کو، پریزیڈنٹ کو اور وہاں کے ذمہ داران کو خط لکھا ہے، بہت ہو چکا ہے کہ اب ہم جو ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہماری مسجدوں پر مسجدیں چلی جا رہی ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں ہمارے دینی معاملات میں کیا جا رہا ہے، لیکن ہم صرف جو ہے وہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے سر پہ کفن باندھیں اور زمین پر اتر کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑیں۔
ہم جد و جہد کریں اور یاد رکھیں جب تک اپنے خون کا نذرانہ مسلمان نہیں پیش کریں گے اس وقت تک اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا ہے. عزت و وقار مسلمانوں کو اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ مسلمان قربانی کے لیے تیار ہو جائے. کل کی گفتگو میں نے یہی کہا تھا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ جہاں ہے صنم کدہ لا الہ الا اللہ، یہ پوری دنیا صنم کدہ بن گئی ہے، بت خانہ بن گئی ہے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صنم کدے میں داخل ہو کر وقت کے نمرود کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند کیا تھا، کلمہ حق لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کیا تھا، توحید کا پرچم بلند کیا تھا، اور کسی طریقے کا سمجھوتا برداشت نہیں کرنا کیا. انہوں نے وطن چھوڑنے کی بات آئی، حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑا. اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کی بات آئی، آپ نے وادی غیر ذی زرع میں اپنی اولاد کو چھوڑا ہے. جب اس عمر میں پہنچی ہے کہ باشعور کہلائے، اس وقت اس کے گردن پر چھری رکھنے کی بات آئی تو اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی، لیکن اپنے دین سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی طریقے کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا. میرے عزیزو، آج بھی اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر ہم نار نمرود میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ کی مدد آئے گی. جناب اقبال کی زبان میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. آج اسی ایمانی جذبے کی ضرورت ہے، اسی جذبے ابراہیمی کی ضرورت ہے، کیونکہ حقیقی معنوں میں نہ نصارہ ابراہیمی ہے، نہ عیسائی ابراہیمی ہے، نہ کوئی اور دعوے دار ابراہیمی ہے. ابراہیمی اگر کوئی ہے تو ہم مسلمان ابراہیمی ہیں، اور اگر ابراہیمی ہے تو وہ ابراہیمی جذبہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، آج دوسرے شہروں میں اور دوسرے علاقوں میں یہ ہو رہا ہے. کل کو یہ آپ کی حسینی مسجد، آپ کے اس شہر کی مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. کیا ہم اسی طریقے سے دیکھتے رہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے میری مسجدوں پر بلڈوزر چلا دو؟ یقیناً ہم اپنے گھروں پر بلڈوزر چلانے کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلے. اس لیے میں آپ تمام بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ ظلم سہنا بھی یہ ظلم ہے، حقیقتاً ظلم کا ساتھ دینا ہے. اس لیے وقت اب وہ آ گیا ہے کہ اپنے سر پر کفن باندھ لیں. اگر ہم پر حرف آتا ہے تو ہم مٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے دین پر حرف نہیں آنے دیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے پورے کنبے کو قربان کرنا پڑے. اللہ کریم ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی، جذبہ اسلامی اور جذبہ ابراہیم پیدا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.